السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہوں۔ کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتائی جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے نا، اور میں دعا کروں گا، اور میں نے دعا کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو مسجد نبوی میں بیٹھنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں نبی کی پیاری مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے نا، تو یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو یہ نعمت ملی نا، تو اس کو تو دنیا جہاں کی نعمتیں مل گئی۔ تو یہ موقع جو ملتا ہے ہمیں اللہ کا گھر دیکھنے کا، مدینہ شریف آنے کا، حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا، یہ اتنا اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا اہم انعام ہے یہ اللہ کا۔ اسی لیے اپنے ٹائم کو پہلی چیز کہ بالکل بھی ضائع مت کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے، اور کبھی ہماری فجر کی نماز مس ہو گئی، ہوٹل بہت دور ہے، کسی کا روم بہت دور ہے، تو یا بازار میں گھومنے کی وجہ سے مس ہو گئی۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں، اور کوشش زیادہ یہ کریں کہ آپ کی نماز مسجد نبوی میں بھی اصل مسجد نبوی میں ہو، اس کی کوشش کی جائے۔ باہر سین میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اندر حصے میں آپ نماز پڑھیں۔ اور درود شریف کا خوب اہتمام، جب آپ مدینہ منورہ میں آئیں، مسجد نبوی میں ہو، تو خوب درود شریف پڑھیں۔ درود شریف تو ویسے ہی بہت بڑی عبادت ہے، درود شریف پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن حضور کے شہر میں، مدینہ میں، اللہ اکبر، پھر تو کہنے ہی کیا ہے۔ خوب درود شریف پڑھیں، کوئی بھی منٹ اور کوئی بھی خالی وقت اپنا درود شریف سے خالی مت جانے دیں۔ یہ کوشش کریں کہ مجھے لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جتنا وقت میں مدینے میں رہوں گا درود شریف پڑھ کر مجھے گزارنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ کی 10 رحمتیں لینے کا طریقہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا؟ آپ نے یہ پڑھا، میرے خیال میں 5 سیکنڈ بھی نہیں لگ رہے اسے پڑھنے میں، اور اللہ کی 10 رحمتیں ہمیں مل گئی۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجے جنت میں اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ درود شریف جو شخص پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں خوب قبول فرماتا ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر جو دعا مانگی جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، اور جو شخص درود شریف کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ 100 پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ آپ سوچیے کہ 100 پریشانیاں تو ہماری ہوتی بھی نہیں ہے روزانہ کی، جس میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ درود شریف پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ایک مرتبہ، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں نے دعائیں مانگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔ تو درود شریف جو ہے نا، یہ بہت زبردست عبادت ہے، نیکیاں کمانے کا عمل ہے، دعائیں قبول کرانے کا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا عمل ہے،
آپ چاہتے ہیں حضور کی زیارت آپ کو. ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ آخرت میں اتنا میرے ساتھ ہوگا. میرے عزیز بھائیوں، درود شریف کا خوب اہتمام مدینہ منورہ میں ہونا چاہیے. اور وہ خواتین جو ناپاکی کی حالت میں ہو جاتی ہیں وہ بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں. تو اسی لیے درود شریف خوب اہتمام سے پڑھیں، اور نماز یہ کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں اصل حصے میں، یعنی اس ایریے میں ہو آپ کی نماز جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مسجد نبوی تھی. بعد میں پھر اس مسجد کو آگے بڑھا دیا گیا اور پھر یہ اتنی بڑی مسجد ہو گئی. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اندر تو پڑھنے کی کوشش کریں. ہوتا ہے کہ لوگ باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں. شاپنگز وغیرہ یہ تو آپ اپنے شہر میں بھی کر سکتے ہو. کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے شہر میں نہیں مل رہی؟ مدینہ منورہ آ کر بھی آپ اگر بازاروں میں گھومو، اللہ کے گھر جا کر بھی آپ، مکۃ المکرمہ جا کر بھی آپ بازاروں میں گھومو، 4-4 6-6 گھنٹے صرف کھانے میں اور گھومنے میں گزار دو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام ہمیں دیا اور ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں. مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اس پر عمل بھی کریں گے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، صلاۃ و سلام بھی آپ لوگوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حاضری عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.